بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ البتہ شریعت نے جہاں روزے کو فرض قرار دیا وہاں معذور کے لیے بڑی سہولت اور نرمی پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص مریض ہے یا کوئی شخص حالت سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ اس حالت سفر میں یا مرض کی حالت میں روزے نہ رکھے، چھوڑ دے، بعد کے اندر جب اس کا سفر ختم ہو جائے یا اس کو اللہ رب العزت صحت عطا فرما دیں تب وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ مرض کی حالت میں گنجائش دی ہے اور سفر کی حالت میں بھی گنجائش عطا کی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم مرض کے متعلق، مریض کے متعلق اور مسافر کے متعلق روزہ رکھنے میں جو فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے چند ایک مسائل ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو، ایک شخص بیچارہ دائمی مریض ہو، ایسا ہوتا ہو کہ ایک دن مرض میں ہے، پھر 2-3 دن صحت مل جاتی ہے، پھر مرض میں آتا ہے، پھر صحت ملتی ہے۔ ہوتے ہیں بعض احباب جن کو مرض ہو کوئی ایسا، اب اس کے دل میں چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں رمضان کے روزے بھی رکھوں۔ جس دن وہ مریض ہے اس دن تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، جس دن اس کو صحت ملی اس دن اس نے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ لیا۔ اب اتفاق سے ہوا ایسے کہ صحت کی حالت میں روزہ رکھا تھا لیکن طبیعت خراب ہو گئی، نیت یہ روزے کی کر چکا تھا، صبح صادق کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، مرض بڑھ گیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ روزہ توڑ لے یا جاری رکھے؟ اگر توڑے گا تو کیا حکم ہے؟ توجہ فرمائیے، اس حالت میں چونکہ یہ پہلے سے مریض چلا آ رہا تھا، فقہا فرماتے ہیں اگر یہ روزہ توڑ دے تو اس کے لیے توڑنا جائز ہے، بعد کے اندر یہ اس روزے کی قضا رکھے گا، کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ قضا اس لیے کہ چونکہ اس نے روزہ توڑا ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ایک مریض چلا آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی آدمی نے رمضان کے اندر بالکل صحیح تھا، تندرست تھا، روزے رکھ رہا تھا، 10 روزے، 12 روزے، 13 روزے رکھ چکا، درمیان کے اندر ایک دن ایسا آیا کہ روزہ جب رکھا اس وقت یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن روزے کا آدھا دن گزار کے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد طبیب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جو مرض اس کو ہے اس حالت میں اس کے علاج کے لیے اس کو روزہ توڑنا ضروری ہے، دوائی اس کو ابھی کھانی یا پینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر انتظار کرتے ہیں تو اس کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، یہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ میرے دوستو، یہاں پر شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، اگر طبیب حاذق یہ کہہ دیتا ہے کہ روزہ توڑنا ضروری ہے تو یہ روزہ توڑ لے، افطار کر لے۔ اس روزے کی بھی صرف بعد کے اندر اس کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب ایسا ہے رمضان کے روزے رکھ رہا تھا، اتفاق سے رمضان کے درمیان کے اندر اس کو مرض لاحق ہوا، پھر مرض اتنا بڑا 5 یا 7 دن مسلسل یہ مریض رہا، ایسا ہوا کہ اس مرض سے اس کو افاقہ نہیں مل سکا، مرض کی شدت کا عالم یہ تھا کہ یہ نماز بھی ادا نہیں کر سکا اور اسی مرض کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کیا حکم ہوگا؟ ذہن نشین فرمائیے، ایسی صورت کے اندر
جو 5 یا 7 دن شدت مرض کے اندر اس نے گزارے، ان دنوں کے جو روزے ہیں ان کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں تھی۔ البتہ جو ان 5 یا 7 دنوں کی نمازیں ہیں جو چھوٹ گئی ہیں، ان نمازوں کی قضا اس کے ذمہ لازم تھی۔ اب چونکہ یہ تو فوت ہو چکا، نمازیں تو ادا کر ہی نہیں سکتا، اب کیا کریں گے؟ فرماتے اس کے ورثاء اس کی ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں گے۔ فدیہ کتنا ہوگا؟ ہر ایک نماز کا جو فدیہ ہوگا وہ اتنا ہوگا جتنا کہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یا ایک مسکین کو ہر نماز کے بدلے 2.25 سیر غلہ گندم یا اس کی قیمت ادا کر دیں، تو یہ نمازوں کا فدیہ ورثاء اس کا ادا کر دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ ان نمازوں کے چھوٹنے کی وجہ سے، قضا ہونے کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ رہی بات روزے کی، جو 5 یا 7 دن کے چھوٹے ہیں، ان روزوں کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کے ذمہ ان روزوں کی قضا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روزوں کی قضا کے لیے اللہ رب العزت نے جو اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مرض کے اندر رہتے ہوئے جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا تب لازم ہوتی ہے جب اس کے علاوہ صحت کے کچھ ایام ملیں۔ اس کو صحت کے ایام تو مل ہی نہیں پائے، یہ تو اسی مرض کے اندر فوت ہو گیا، لہذا ان روزوں کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ورثاء ان روزوں کا بھی فدیہ ادا کر دے تو کبھی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس فدیے کو قبول فرما کے اس میت کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ روزے کا فدیہ بھی سیم وہی ہے جو ایک نماز کا فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں یا پھر صدقۃ الفطر جتنی غلہ یا رقم اس کو عطا کر دیں، اس کو ملکیت کر دیں۔ یہ مسائل تو تھے جناب والا مریض کے لیے۔ مسافر جو شرعی طور پر سفر کرنے والا ہے اس کے لیے بھی مسائل شریعت نے بڑی نرمی اختیار کی، اور یوں فرمایا کہ حالت سفر، خواہ وہ سفر جائز ہے یا سفر ناجائز ہے، نیکی کا سفر کر رہا ہے یا بدی کا سفر کر رہا ہے، وہ اس کے اپنی ثواب دید پہ ہے۔ شرعی سفر کی مقدار اگر ہے، مثال کے طور پہ 78 کلومیٹر دور سفر کرنے کا ارادہ ہے یا 48 میل سفر کرنے کا ارادہ ہے، اس سفر کے اندر مشقت ہو رہی ہے یا مشقت نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر سفر میں بڑی مشقت ہوتی تھی، پیدل چلنا پڑتا تھا یا بیل گاڑی ہوتی تھی یا کسی اونٹ وغیرہ کے اوپر سفر کیا۔ آج کل تو بڑا آرام دہ سفر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کے اندر تکلیف نہیں بھی ہے نا، تب بھی شریعت کی طرف سے گنجائش ہے کہ اگر مسافر روزہ نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد کے اندر جب سفر ختم ہو جائے، اپنے مقام پر پہنچ جائے، پھر یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر مسافر اتنا ہے کہ وہ شرعی سفر کا ارادہ نہیں کر رہا، تو مثال کے 78 کلومیٹر سے کم کا سفر کا ارادہ ہے، اب اگر کوئی کہے جی میں روزہ چھوڑتا ہوں بعد کے اندر رکھ لوں گا، اب یہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر جو سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہے اور اللہ کی جانب سے ایسا ہوا کہ جو مرض تھا اس کا وہ دن کے کسی حصے کے اندر ٹھیک ہو گیا، سفر اس نے شروع تو کر دیا تھا، روزہ چھوڑ دیا تھا، پھر وہ دن کے کسی حصے میں ظہر کے وقت یا بعد کے اندر وہ اس کا سفر ختم ہو گیا، جو دن کا بقیہ حصہ بچے گا اس بقیہ حصے میں اس کو تشبہ بالصائمین اختیار کرنا ضروری ہوگا، یعنی روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ چند مسائل مریض کے حوالے سے اور مسافر کے حوالے سے تھے۔ اللہ رب العزت اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم